حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں. قرآن کی عزت جانتے ہو کیا ہے؟ حضرت عمر جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور جمعہ کے خطبے میں اعلان کر دیا جو لوگ اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر دیں گے، 400 درہم سے زیادہ مہر دیں گے، زائد مہر ان سے لے لیا جائے گا اور بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. کوئی بھی شخص اپنی بیوی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دے سکتا ہے. 400 درہم. میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ نے اپنی بیویوں کو اور آپ نے جو بیٹیوں کی شادی کی ان کو کسی کو 400 درہم سے زیادہ مہر نہیں دیا گیا. تو جب نبی نے اپنی بیوی کو نہیں دیا اور نبی کی بیٹیوں کو نہیں ملا تو تم لوگوں میں سے کیوں کوئی آدمی 400 درہم سے زیادہ مہر دے گا؟ 400 سے جتنا زیادہ دو گے اوپر تو اوپر والا مہر چھین کر اس عورت سے میں بیت المال میں جمع کر دوں گا. مہر سمجھتی ہو نا، جس کو آپ لوگ مہر بولتی ہو، وہ مہر نہیں ہوتا ہے، مہر ہوتا ہے. مہر. حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا 400 سے زیادہ جو دے گا وہ چھین لیں گے اور بیت المال میں جمع کر دیں گے. جمعہ کا خطبہ ختم، اب نماز پڑھانا شروع کیا. نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرا. جب سلام پھیرا تو ایک عورت، بوڑھی عورت پردے سے آئی، ہاتھوں میں گلیوز، پیروں میں ساکس پہنے ہوئے تھی، چہرہ چھپائے ہوئے تھی، مسجد کے اندر آ گئی اور کہتی ہے آئینہ امیر المومنین، امیر المومنین کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا وہ ہے. کیا ہوا؟ کہا امیر المومنین آپ نے ابھی جو خطبہ دیا ہے مجھے اختلاف ہے، میں اس خطبے کا کھنڈن کرتی ہوں. ایک عورت کہہ رہی ہے، معمولی عورت کا کیا؟ آئے عمر امیر المومنین ابھی آپ نے کہا 400 درہم سے زیادہ جو اپنی بیوی کو مہر دے گا اس عورت سے وہ زیادہ مہر والا معاملہ چھین کر بیت المال میں جمع کر دیا جائے گا. مثلا کسی نے 600 دے دیا تو 400 بیوی کے پاس رہے گا، 200 چھین کر بیت المال میں جمع کر دیں گے. ابھی آپ نے یہی کہا نا؟ کہا جی. کیا دلیل ہے؟ کہا میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی نے اپنی بیویوں کو 400 سے زیادہ نہیں دیا اور نبی کی کسی بیٹی کو بھی 400 سے زیادہ نہیں ملا، اور نبی کے زمانے میں جتنے بھی نکاح ہوئے کسی کو بھی 400 سے زیادہ مہر میں درہم میں مہر نہیں دیا گیا. وہ عورت کہتی ہے امیر المومنین نہیں دیا گیا یہ ایک الگ مسئلہ ہے، کسی نے نہیں دیا یہ ان کی مرضی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی زیادہ دے دے تو آپ لینے والے کون ہوتے ہیں؟ ذرا مجھے اس کی دلیل دو. آپ کیسے لے سکتے ہو جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے؟ قرآن کی عظمت سمجھو. وہ ایک بوڑھی عورت حضرت عمر کو قرآن کی آیت سنا رہی ہے اور کہتی ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر کسی عورت کا پتی، کسی کا ہسبینڈ اپنی بیوی کو ڈھیر سارا مال دے دے، بہت سارا مال دے دے، خزانوں کا خزانہ دے دے، انبار لگا دے، ڈھیر لگا دے، بہت زیادہ مال بھی دے دے، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تو تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے ہو. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی پتی اپنی پتنی کو چاہے کتنا مال دے دے وہ اس کی پتنی کا ہی مانا جائے گا، اس میں سے کوئی بھی کچھ نہیں لے سکتا ہے. قرآن تو کہہ رہا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا تم میں سے کوئی بھی اس کو نہیں لے سکتا ہے. اے عمر تم کیسے لے سکتے ہو؟ آؤ ذرا چھیننے کے لیے ہم بھی تو دیکھیں، قرآن نے تو منع کیا ہے. حضرت عمر لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ عورت جو بول رہی ہے کیا یہ آیت قرآن میں ہے؟ حضرت عمر نے اس عورت کو ڈانٹا نہیں. اچھا تیری ہمت تو امیر المومنین سے ٹکرائے گی؟ نہیں. کیا یہ عورت جو بول رہی ہے بوڑھی عورت کیا یہ قرآن میں ہے؟ کہا ہاں ہے. قرآن میں ہے؟ کہا ہاں ہے. اللہ میری نظر سے یہ قرآن کی آیت نہیں گزری ہے لیکن میں صحیح سے سمجھ نہیں پایا. اصل مسئلہ
مقصد تو یہی ہے سمجھنے کا. قرآن پڑھنے سے زیادہ سمجھنا چاہیے, وہی میری تقریر ہے. اچھا یہ آیت قرآن میں, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے آج ہی اتری ہوئی ہے قرآن کی آیت. دوبارہ منبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں اور پھر کہتے ہیں لوگوں اصابت امرات و اخطا رجل, اس عورت نے سچی بات کی ہے اور عمر سے غلطی ہو گئی. اخطا رجل, ایک آدمی نے خطا کر دی, غلطی کر دی. اس عورت نے قرآن کی جو آیت سنائی ہے, اس آیت کو سنانے کے بعد اب کسی سے کوئی حق نہیں ہے میں چھینوں. آپ کتنا بھی اپنی بیویوں کو مہر دے دو, اب مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے, میں لینے والا کون ہوتا ہوں. جب قرآن نے منع کر دیا کہ تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے تو میں کیسے لے سکتا ہوں. ایک عورت نے صحیح بات کہی ہے اور مرد نے نہیں, میں نے غلطی کی ہے. قرآن وہ چیز ہے کہ عمر جیسی ہستی کو بھی جھکنا پڑتا ہے. میرے بھائیو, ہم اور آپ جھکنے کے لیے تیار نہیں ہیں قرآن کی آیتوں پر, قرآن کے معاملات پر. اور جو قرآن کی آیتیں سننے کے بعد بھی کہ نہیں ہم جو کر رہے ہیں وہی صحیح ہے, سمجھ لو کہ وہ اپنے آپ کو نبی کے مقابلے پہ لا کے کھڑا کر رہا ہے. سمجھ لو کہ وہ اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو لا کر کھڑا کر رہا ہے. وہ آدمی دین کا دشمن ہے. اس لیے کبھی بھی شریعت سے جنگ مت کیجیے گا, کبھی بھی شریعت سے جنگ مت کیجیے گا. آپ کو یاد ہوگا غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید کر دیے گئے. کتنے صحابہ؟ 70. جب جنگ ختم ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دفناتے ہیں. 70 کو دفنانا ہے 70 صحابہ کو. اب 70 قبریں کھودنے میں بڑی دقت ہو رہی ہے. ایک ایک قبر میں 3 4 لوگوں کو رکھنا پڑ رہا ہے. ایک ایک قبر میں 3 لوگوں کو اتارنا پڑ رہا ہے. اب 70 لوگوں کو دفنانا ہے. اب یہ نہیں کہ اٹھاؤ لاؤ ان کو لاؤ, چلو بالکل ایسے نہیں لایا گیا. کیسے دفنایا گیا؟ قرآن کی عظمت کو سمجھو. اللہ کے نبی ان 70 لاشوں کے پاس جو صحابہ شہید ہو گئے ان کے پاس کھڑے ہیں اور صحابہ سے پوچھتے ہیں ان 70 لوگوں میں سب سے زیادہ قرآن کس کو یاد تھا, سب سے زیادہ قرآن کا عالم کون تھا, سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا کون تھا. اشارہ ہوتا کہ فلاں اس نے قرآن سب سے زیادہ پڑھتا تھا, سب سے زیادہ اس کی تلاوت کرتا تھا, اس پر عمل کرتا تھا. آپ کہتے تھے اٹھاؤ اس کو. سب سے پہلے اس کو اٹھایا جاتا, پھر قبر میں اتارا جاتا. پھر آپ کہتے اس کے بعد قرآن کس کو سب سے زیادہ یاد تھا, اشارہ ہوتا فلاں کو, پھر اس کو اٹھایا جاتا, قبر میں اتارا جاتا. میرے بھائیو اس ترتیب سے اتارا گیا کہ قرآن پر عمل کرنے والا کون تھا, قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والا اور اس کی تلاوت کرنے والا کون تھا. جس کو سب سے زیادہ قرآن پر عمل ہوتا اور جو تلاوت کرتا اس کو سب سے پہلے قبر میں اتارا جاتا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کا مقام کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں اپنی حیات میں قرآن کو کیا مقام دے کر گئے ہیں. صحابہ سب جنتی ہیں, جنگ احد میں جتنے صحابہ شہید ہوئے سب جنتی ہیں, لیکن اس کے باوجود برابر کا درجہ نہیں ملا. سب سے پہلے قبر میں اس کو اتارا ہے جو سب سے زیادہ قرآن کا عالم تھا, پھر اس کے بعد اس کو جو اس کے بعد تھا, پھر اس کو جو اس کے بعد تھا, پھر اس کو جو اس کے بعد تھا. میں نے کہا نا میری سپیڈ بڑھ جائے گی, میں نے بڑھا دی کیونکہ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے, کیونکہ میں نے آپ کو باندھ پہلے سے دیا تھا. اللہ کے رسول نے بتا دیا. خانہ کعبہ کی دیوار پر مقابلہ ہوتا تھا اشعار کا. کوئی آتا تھا ایک شعر لکھ دیتا تھا شاعر, دوسرا شاعر اس میں کمی نکال دیتا تھا, یہ کوئی شعر ہے. اور جس شاعر کے شعر میں کوئی کمی نہیں نکال پاتا تھا اس کو سب سے بڑا ایوارڈ ملتا تھا عرب کے اندر. ایک بار حسان ابن ثابت بھی گھس گئے خانہ کعبہ میں, اور گھسنے کے بعد وہاں یہ 3 لائنیں لکھائے, کسی کو پتہ نہیں یہ قرآن ہے, یہ 3 لائنیں لکھائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اور نیچے لکھ دیا حسان بن ثابت, یعنی اوپر کے یہ شعر حسان بن ثابت کے ہیں. اب عرب کے لوگ بڑے بڑے دیکھ رہے ہیں,
یہ کیسا شعر ہے یار؟ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، چلو ایک شعر ہو گیا۔ ان شانئک هو الابتر، دوسری لائن کہاں گئی؟ ارے یار لائن پتہ نہیں کہاں گئی، لیکن یار مطلب تو پورا ہو گیا، کمی نہیں نکل رہی۔ 1 دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، 3 دن ہو گیا، 4 دن ہو گیا، لیکن کوئی بھی شاعر اس میں کمی نہیں نکال پا رہا ہے۔ اعلان ہو گیا لوگوں، جب حسان بن ثابت کے اشعار میں کوئی کمی نہیں ہے تو اعلان کیا جا رہا ہے کل ان کو سب سے بڑا عرب کا ایوارڈ انہی کو دیا جائے گا۔ بڑا شاعر اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں، 1 دن 1 رات کی مہلت اور دے دو، چلو میں اس میں کمی نکالتا ہوں۔ حسان بن ثابت نے کہا ٹھیک ہے لے لو۔ 1 دن کا اور ٹائم لے لیا گیا، دن بھر سوچتا رہا۔ اس نے کہا رات میں سوچوں گا، دماغ میں رات میں بھی سوچا کمی نکالوں، لیکن جو بھی کمی نکالتا تھا اس میں خود پھنس جاتا تھا۔ کوئی کمی نہیں نکال پایا تو نیچے اپنی طرف سے ایک لائن لکھ دیا۔ صبح ہوا، خانے کعبہ کھلا، لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، کچھ پتا چلا بھائی، کچھ کمی نکلی؟ اس آدمی نے دروازہ کھول کے کہا کہ ہاں 1 لائن کی کمی تھی، وہ میں نے نیچے لکھ دی۔ 2 لائن کا ایک شعر ہوتا ہے، حسان بن ثابت کی 3 لائنیں تھی، یعنی 1 شعر تو پورا تھا اور 1 آدھا تھا، تو جو تیسری لائن بچ رہی تھی اس کے نیچے میں نے اپنی طرف سے 1 لائن بڑھا کر اس کمی کو پورا کر دیا۔ اچھا چلو دیکھیں کیا کمی تھی۔ لوگ اندر گھستے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ اس نے 3 لائنوں کو ٹچ نہیں کیا۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ 3 لائنیں تو لکھی ہوئی ہیں۔ لوگوں نے کہا تم نے کون سا شعر لکھ کر، کون سا لفظ لکھ کے پورا کیا ہے؟ جب لکھا گیا تو شاعر نے اس میں اپنی بے بسی اور کمزوری کا اعتراف لکھ دیا، اور نیچے جو 4تھی لائن اس نے لکھی وہ یہ لائن تھی، ما ھذا کلام البشر۔ اس کا یہ آخری لائن بھی رے پر ختم ہوئی۔ انا اعطیناک الکوثر، رے آ رہا ہے نا، فصلی لربک وانحر، رے آ رہا ہے نا، ان شانئک هو الابتر، رے آ رہا نا، تو اس نے 4تھی لائن جو لکھی وہ نیچے کیا لکھ دی، ما ھذا کلام البشر۔ یہ اوپر کی جو 3 لائنیں حسان ابن ثابت نے لکھی ہیں اور کہا یہ میرا شعر ہے، جھوٹ بول رہے ہیں حسان بن ثابت، میرا اعتراف ہے یہ اوپر کی 3 لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا، ما ھذا کلام البشر۔ چاچا کہاں جا رہے ہیں؟ شاپ کر رہے ہیں؟ ہم تو سمجھے چاچی پاس جا رہے ہیں، وہ سو گئی ہوگی اس عمر میں بیچارے، بتائیے۔ ما ھذا کلام البشر، 4تھی لائن لکھ کر اعتراف کیا ہے کہ یہ اوپر والی لائنیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حسان بن ثابت کو ایوارڈ کیوں دیا جائے جب یہ ان کا کلام ہی نہیں ہے؟ اوپر والی یہ جو لائنیں ہیں کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت حسان ابن ثابت ہنستے ہوئے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں صدقتا، تم نے بالکل سچ فرمایا، اوپر والی 3 لائنیں ہم نے نہیں لکھی ہیں، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے میرے پاس اور کوئی طریقہ ہی نہیں تھا۔ اگر میں یہ کہتا کہ یہ اللہ کی طرف سے اترا تو تم یہ کہتے اس کو محمد اور ان کے ساتھیوں نے بنا ڈالا ہے، تو تم یہ کہتے، اب تم نے خود ہی اعتراف کر لیا ما ھذا کلام البشر، تو ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہم نے نہیں بنایا اور یہ کسی انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اوپر کی 3 آیتیں اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا مقام و مرتبہ ہے۔ میں بہت آگے کی طرف چلا گیا، تھوڑا سا ادھر بھی آ جائیے، دوسری چیز نہیں تو ایک ہی چیز پہ پوری بات ختم ہو جائے گی۔ انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اس کتاب کی تلاوت کیجیے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے۔ تلاوت پڑھنا نہیں آیا، پڑھنا تو 1 دن میں بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی نیا مکان بنا لو اور کرائے کے ٹٹوؤں کو بلا لو اور 1 پارا سب کو دے دو،
پڑھ دیں گے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک دن میں پورا قرآن ختم. اب اس گھر میں کبھی بھی شیطان نہیں آئے گا، قرآن پڑھ لیا گیا نا. اب اس گھر میں بیوی کی فرمائش پر ٹی وی لگا لی، اسٹار پلس چالو کر دیا، اب اس میں آپ فلمیں بھی چل رہی ہیں، ڈرامے بھی چل رہے ہیں، ساس کبھی بہو تھی وہ بھی، سب کچھ. اب شیطان نہیں آ سکتا کیونکہ قرآن پڑھا گیا. کیا کھوپڑی ہے، کیا عقل مندی ہے. کوئی آدمی مر گیا، دفنا دیا، دوسرے دن بلا لو کرائے کی ٹٹوؤں کو 2 لڈو دینے کے لیے، ایک ایک پارا سب کو دے دو، پڑھ کے بخش دیا. اب وہ جہنم میں جا ہی نہیں سکتا ہے، چاہے اس نے کتنی بھی شراب پی ہو، کتنا بھی جوا کھیلا ہو، اپنے باپ کو رلا کے مرا ہو، اپنی ماں کو ستا کے مرا ہو، اپنی بیوی کا حق مار کے مرا ہو، اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے ساتھ انصاف نہ کیا ہو. اب وہ نہیں جہنم میں جائے گا کیونکہ پورا قرآن پڑھ کے بخش دیا ہے. اب وہ جنت میں چلا جائے گا، سیدھا جنت الفردوس میں چلا جائے گا. میرے بھائیو، یہ کہاں کی کھوپڑی لے کے آ گئے ہو یار، کہاں کا تماشا بنا کے رکھا. دوسری چیز وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. پڑھو نہیں، نماز قائم کرو. اوہو، قیام. نماز کا قائم کرنا کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا یہ ہے، جیسی وقت ہوا یہاں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنا کام چھوڑو اور فوراً مسجد کی طرف آئے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز مسلمانوں پر، مومنوں پر اس کے اپنے وقت پر فرض ہے، وقت کے ساتھ فرض کی گئی ہے. یہ قیام ہے. ظہر کا جو وقت ہے اس میں ظہر کی پڑھی جائے گی، عصر کا وقت ہے اس میں عصر کی پڑھی جائے گی، مغرب کے وقت مغربی پڑھی جائے گی، عشاء کے وقت عشاء پڑھی جائے گی، فجر کے وقت فجر پڑھی جائے گی. آپ فجر کی نماز ابھی رات کے 12 بج رہے نہیں پڑھ سکتے ہو. سفر میں اگر آپ جا رہے ہیں یا مسافر ہیں کسی جگہ پر رکے ہوئے ہیں تو آپ کو اتنی سہولت ہے کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اپنی مرضی سے نہیں. وہ 2 نمازیں ظہر عصر کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو یا مغرب اور عشاء دونوں کو ایک ساتھ پڑھ سکتے ہو. ظہر میں عصر پڑھ لو، مغرب میں عشاء پڑھ لو، یا ظہر چھوڑ دو، عصر کے ٹائم میں ظہر عصر دونوں پڑھ لو، مغرب چھوڑ دو، عشاء کے ٹائم میں مغرب عشاء دونوں پڑھ لو. بہتر یہ ہے کہ ظہر کو تھوڑا لیٹ کر دو اور عصر کو تھوڑا پہلے کر لو اور دونوں کو ایک ساتھ پڑھ لو. یہ صرف سفر کے لیے اجازت ہے، یا بارش ہو رہی ہو بہت زیادہ اور آپ کا گھر سے نکلنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں بھی آپ جمع بین الصلاتین کر سکتے ہیں. ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں. اس مجبوری میں بھی عشاء اور فجر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں، فجر اور ظہر ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتے ہیں. اجازت صرف ظہر اور عصر کی ہے، مغرب اور عشاء کی ہے. اس مجبوری میں بھی عشاء میں ہی فجر پڑھ کے سو جاؤ کہ فجر میں نہ اٹھیں. میرے بھائیوں ایسا نہیں، فجر میں اٹھنا ہی پڑے گا. آپ کو بارش ہو رہی ہے گھر میں نماز پڑھ لو لیکن پڑھنا پڑے گا. آپ کو فجر کی سنت بھی کسی بھی قیمت پر معاف نہیں ہے. آپ سفر میں ہیں تب بھی فجر کی سنتیں آپ کو پڑھنا ہے. آپ کو فجر کی سنتیں سفر میں بھی معاف نہیں ہے. اب آپ اندازہ لگائیے، یہ ہے نماز کا قیام.